بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کا ذکر جمیل کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں آپ گزشتہ قسط میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں پے در پے آنے والے کٹھن مراحل میں سے کچھ کا ذکر سماعت فرما چکے۔ سامعین محترم، ہم آپ کو سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ بتا چکے کہ کس طرح زہر خورانی سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ سن 49 ہجری کا واقعہ ہے، جب سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور بعض مورخین کے مطابق یہ سن 49 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، کوئی 50 ہجری کے قریب۔ بہرکیف سن 49 ہجری ہے یا اس کے بعد کم و بیش ایک سال کے دوران آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ کو متعدد بار زہر دیا گیا، اور جب آخری بار زہر دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک زہر تھا، اور طبیب نے جب دیکھا تو اس نے کہا اس نے آپ کی آنتوں کو کاٹ دیا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے، جیسا کہ عرض کیا جا چکا، کہ اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا، اور یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا کہ زیادہ تر ثقہ اور متعدد جو راوی ہیں اور محققین ہیں، ان کے نزدیک سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر غریب شام کے کہنے پر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق غریب شام کے ایک خادم نے آپ کو زہر دیا، اور زیادہ تر روایات کے مطابق جادہ بنت اشس قیس نے آپ کو زہر دیا۔ بہرحال اس ضمن میں محققین کا زیادہ تر جو جھکاؤ ہے وہ یزید کے باپ کی طرف ہے کہ اس نے آپ کو زہر دلوایا۔ تاہم جو صدی ہے، صدی کے قول کے مطابق زہر آپ کو یزید نے دلوایا، لیکن اس میں شیبی جو ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ صدی نے جان بوجھ کر یہ یزید کی طرف اس واقعہ کو منسوب کر دیا تاکہ کسی طرح سے غریب شام کو اس واقعہ سے بچایا جا سکے۔ بہرکیف زیادہ تر ثقہ راویوں کے مطابق سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر یزید کے باپ نے دلوایا۔ ایک تطبیق میں نے اپنی کتاب میں پیش کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ باپ کے ساتھ ساتھ بیٹے نے بھی یہ کوشش کی ہو، کیونکہ زہر آپ کو ایک بار نہیں دیا گیا، آپ کو کئی بار زہر دیا گیا۔ جو ہی آپ نے صلح کر لی، پھر آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ آپ کی جو صلح ہے یہ 40 ہجری کے بعد ہوئی، اور 49 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ 9 برس بھی آپ نے بڑے مسائل کے ساتھ گزارے۔ کہیں آپ پر خنجر آلود برچھی کے ساتھ حملہ کر دیا گیا، اور کہیں آپ کو آپ کے قریبیوں کے ذریعے زہر دینے کی متعدد بار کوشش کی گئی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اس واقعہ کے بعد کہہ لیں کہ 2 عظیم جو رفاقتیں تھیں ان سے محروم ہو گئے۔ پہلے بابا جان کی رفاقت تھی، اور پھر ان کے بعد سیدنا امام حسن علیہ السلام کا بہت بڑا سہارا تھا، آپ ان سے بھی محروم ہو گئے۔ تو یہ 50 ہجری کے بعد کی بات ہے کہ غریب شام کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اب چونکہ سیدنا امام حسن علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں، تو اب وہ جو تھی صلح حسن میں ایک شرط تھی کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام یزید کے باپ کے بعد خلیفۃ المسلمین ہوں گے، تو اب ان کو تو ہم نے راستے سے ہٹا لیا، تو کیوں نہ ایک اور بدعت کا ارتکاب کیا جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ عمر بن عاص نے آپ کو مشورہ دیا، اور بعض غریب شام کے محبین سارا ملبہ عمر بن عاص پہ ڈال کے کہتے ہیں کہ جی یزید کے باپ کا تو اس میں کوئی اتنا قصور نہیں ہے، عمر بن عاص اصل مجرم ہے۔ تو سامعین محترم، ایسا تو قیامت کے دن جتنے بھی کافر اور منافق ہوں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں، سارا قصور شیطان کا ہے۔ تو شیطان کیا کہے گا؟ شیطان کہے گا باری تعالیٰ یہ عقل و شعور رکھتے تھے، میں نے تو صرف ان کو مشورہ دیا تھا، یہ خود ہی تیار تھے۔ تو دوسری بات، عمر بن عاص نے کوئی پہلی تجویز تو نہیں دی تھی۔ عمر بن عاص نے اس سے پہلے یہ تجویز بھی دی تھی کہ معاویہ بات تو حضور مولا علیہ السلام کی ٹھیک ہے،
ایسے ہی ایک تو دونوں طرف جو ہے انسانوں کا خون بہہ رہا ہے، تو کیوں نہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذرا جنگ کر لو تو فیصلہ ہو جائے۔ تو تجویز تو اس وقت بھی عمرو بن عاص ہی کی تھی، تو اس وقت کیوں رد کر دی گئی اور اس بار کیوں قبول کر لی گئی؟ پتہ چلا کہ غریب شام خود یہ مائنڈ سیٹ رکھتا تھا اور پکا منافق اور بے ایمان شخص تھا، تو دیگر بدعت سیاح کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بدعت سیاح کا فیصلہ بھی کر لیا، اور یہ تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب ہے۔ یہ 50 ہجری کے بعد کے اب واقعات میں پیش کروں گا۔ تو یزید کے باپ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ شام میں اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ شامیوں کو اس نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کر کے اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ عراق میں بھی اس نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اکابر صحابہ کو شہید کروایا گیا، چن چن کر محبین اہل بیت کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ تو اس طرح عراق میں اس نے جبر کے ساتھ، دھونس کے ساتھ، اور جو لالچی لوگ تھے ان کو لالچ دے کر، جو عہدوں کے لالچی تھے ان کو عہدوں کا لالچ دے کر اس نے یزید کے لیے بیعت لے لی۔ مصر کی گورنری عمرو بن عاص کو یزید کی ولی عہدی قبول کرنے کی صورت میں پیش کر دی گئی۔ مطلب یہ کہ بلاد اسلامیہ میں شام، عراق، مصر، ان علاقوں سے آسانی کے ساتھ معاویہ ابن ابی سفیان نے نپٹ لیا۔ جہاں تلوار کا زور چلتا تھا وہاں تلوار چلا لی، جہاں مال کے ذریعے اور عہدوں کے ذریعے کام چلتا تھا وہاں مال اور عہدوں کے ذریعے کام چلا لیا۔ لیکن اصل مسئلہ تھے حجاز مقدس کے مسلمان، جو کسی طور پر بھی غریب شام کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور یہاں اکابر صحابہ کرام اور ان کی اولادیں موجود تھیں، اور یہی اسلام کا مرکز و محور تھا۔ تو یہاں اس نے محسوس کیا کہ میرے کسی ایلچی اور میری کسی دونس اور میری کسی پیشکش کا کوئی خیر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا، تو مجبور ہو کر غریب شام نے حجاز مقدس کے سفر کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس سفر کی روح تاریخ الخلفاء اور دیگر بہت ساری کتابوں میں، تاریخ طبری میں اور تاریخ ابن خلدون نے، یہ بڑا مشہور سفر ہے، ہر ایک محقق نے اور مورخ نے اس کا ذکر کیا اپنی اپنی کتابوں میں۔ تو معاویہ ابن ابی سفیان نے مدینہ المنورہ کا سفر کیا، اور جب مدینہ المنورہ یہ شخص پہنچا تو انصار مدینہ میں سے اور اکابر صحابہ میں سے کوئی شخص بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، نہ انصار مدینہ میں سے کوئی شخص آیا، نہ ہی اکابر صحابہ میں سے کوئی شخص، حالانکہ والی سلطنت آیا ہے اور ہیڈ آف اسٹیٹ مدینہ المنورہ آیا ہے، تو یہاں تو ایک چھوٹا سا گورنر ہو تو اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، تو یہ تو ہیڈ آف اسٹیٹ تھا، اور اسٹیٹ بھی وہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی اسٹیٹ نہیں تھی اس وقت۔ اسلامی سلطنت اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ غالب اور سب سے زیادہ پاورفل سلطنت تھی، تو اس پاورفل سلطنت کا بادشاہ جیسے ہی مدینہ المنورہ پہنچا، کوئی انصاری صحابی اس کو ویلکم کرنے نہیں آیا، کوئی اکابر صحابی اس کو ویلکم کرنے نہیں آئے۔ تو مدینہ کے مضافات میں ہی غریب شام کو اپنی غربت کا احساس بڑی شدت سے ہو گیا، جس سے اس کے غصے میں اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ بہرحال وہ مدینہ المنورہ پہنچا اور جاتے ہی انصار مدینہ کو پیغام بھیجا۔ یہ تاریخ الخلفاء میں آپ یہ پوری ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، فقیر نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو انصار مدینہ کو بلایا گیا، ان کے کچھ نمائندے پہنچے، تو غریب شام نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا کہ میں مدینہ المنورہ آیا ہوں، لیکن انصار مدینہ میں سے کوئی شخص بھی میرے استقبال کے لیے نہیں آیا، کیوں؟ تو انہوں نے ایک عذر پیش کیا، بہت کمال کا واقعہ ہے، بہت انٹرسٹنگ، جس سے صحابہ کی فراست کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اسے کہتے ہیں لیڈنگ کویسچن یا لیڈنگ سٹیٹمنٹ، ایک ایسی سٹیٹمنٹ دینا جس سے فریق مخالف پھنس جائے اور اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے۔
تو صحابی رسول نے ایسی ایک سٹیٹمنٹ پیش کی، انہوں نے کہا دراصل ہمارے پاس سواریاں نہیں تھیں، اونٹنیاں نہیں تھیں۔ تو اس پر غریب شام نے فوراً کہا کہ انصار کے تو جانور بڑے مشہور ہیں اطراف و اکناف عرب میں، اور تمہاری اونٹنیاں کدھر ہیں جو بڑی مشہور ہیں؟ تو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے یہی تو اس سے کہلوانا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ جو ساری اونٹنیاں تھیں نا، وہ غزوہ احد میں جب تمہارے باپ کا تعاقب کرنے ہم جا رہے تھے تو ساری اونٹنیاں کٹ گئیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسی بات ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ انصار مدینہ کے نزدیک معاویہ جیسے شخص کا مسلمان ہونا یا نہ ہونا برابر حیثیت رکھتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے جو انصار مدینہ کے متفقہ نمائندے تھے، انہوں نے امیر غریب شام سے یہ کہا، وہ جب غریب شام نے کہا آپ کی اونٹنیاں کدھر گئیں، آپ کے پاس سواری نہیں تھی میرے استقبال کے لیے، تو انہوں نے کہا وہ ساری اونٹنیاں تو تمہارے باپ کے تعاقب میں جب ہم غزوہ احد میں گئے تھے تو ساری کٹ گئی تھی۔ مطلب یہ کہ ہم تمہیں آج بھی ویسا ہی اسلام دشمن سمجھتے ہیں جیسا کہ تمہارے ظاہری اسلام قبول کرنے سے پہلے تمہارے باپ کو سمجھتے تھے۔ اور ابو سفیان کا جو خاندان ہے وہ انصار مدینہ کے سامنے بالکل بے نقاب تھا، اور انصار مدینہ یہ بات کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب غزوہ حنین ہوا تو ابو سفیان اس کے بیٹوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفات القلوب کے طور پر 100 اونٹ دیے، تو انصار مدینہ میں سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ قربانیاں ہم دیتے رہ گئے اور مال ابو سفیان اور اس کے بچے لے گئے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے تاریخی جملہ کہا تھا، حضور نے فرمایا انصار کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگوں کے حصوں میں تو اونٹ اور بکریاں آئیں اور تمہارے حصے میں اللہ کا رسول آئے؟ تو اس پر انصاری صحابہ رونے لگ پڑے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو پتہ چلا ان کا اسلام دنیا کے لیے تھا۔ حضور نے فرمایا ان کو اونٹ اور بکریاں ہی ملنی ہیں، اسلام کا ظاہر بھی ظاہر ہے فائدہ دیتا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے عہدوں اور مال اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اور یہ چیزیں پھر ان کو کافی ملی ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا داری کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو بہرکیف انصار مدینہ نے یہ جواب دیا کہ ہمارے نزدیک تمہارا مسلمان ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ تو اسے معاویہ نے بڑے پیچو خم کھائے۔ بہرکیف اسی طرح کے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ انصار مدینہ میں سے ایک صحابی یا کوئی اور جید صحابی ہیں، تو غریب شام نے ان سے سوال کیا۔ اب دیکھیں جب آپ نے لوگوں کو ایک غلط کام کے لیے آمادہ کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک پریشر بلڈ اپ بھی ہوتا ہے، تو اب یہ پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے نا اہل مدینہ پہ، کسی گروہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بھائی استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے، تاکہ ان کو تھریٹ کیا جا سکے، ان کو ڈرایا جا سکے کہ یہ تو بادشاہ ہے تو کہیں یہ ہم پر ظلم نہ کرے۔ تو انصار مدینہ کے ساتھ یہ بات کی، اور ایک اور جگہ صحابی ہیں ان سے کہا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جا رہے تھے تو آپ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو جو صحابی رسول تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ہمارے پاس ممکن تھا وہ کیا، اور شیر خدا علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے بیٹوں کی ڈیوٹیاں لگائیں اور کس طرح انہوں نے خود اپنی جان پر کھیل کر پانی پہنچایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہر ممکن مدد کی۔ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا تم اس وقت کہاں تھے؟ الٹا انہوں نے اس پہ سوال کیا۔ تو اب یہ بھول گیا تھا کہ یہ شام میں نہیں بیٹھا، یہ عراق میں نہیں بیٹھا، یہ کوفہ میں نہیں بیٹھا، یہ مصر میں نہیں بیٹھا جہاں دھونس کے ساتھ اور جبر کے ساتھ یا عہدوں کے لالچ کے ذریعے لوگوں کو خریدا جا سکے۔ یہ مدینہ ہے، اور اہل مدینہ نے قربانیاں دی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ تو وہ کیا جانتے تھے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو، ان کے نزدیک کیا حیثیت تھی ایسے شخص کی؟ تو انہوں نے برملا کہا، انہوں نے کہا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا تم اس وقت کہاں تھے؟ تو اس نے کہا میں تو شام میں تھا۔ تو انہوں نے کہا تم کیوں نہیں آئے ادھر لشکر لے کے؟ تو کہنے لگا ادھر بیٹھ کے بھی میں ان کی مدد ہی کر رہا تھا۔ تو اس پر صحابی رسول بے اختیار ہنس پڑے کہ یہ کتنا کہہ لیں کہ عقل سے عاری شخص ہے،
اور لوگوں کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونکنا یہ چاہتا ہے کہ شام میں رہ کر جی مدد کر رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سبحان اللہ اس دلیل پر کیا اب کہا جا سکتا ہے۔ تو صحابی رسول کی ہنسی اس پردے کو چاک چاک کر دیتی ہے جو اس کے محبین نے اس کے اوپر تان رکھا ہے صدیوں سے۔ بہرکیف یہ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد اب جو حوالے دوں گا یہ ابن اسیر نے اس کو نقل کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر عہد حاضر کے محقق اور بہت ہی بڑی علمی اور ان سے سیاسی لحاظ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ان کی علمی کاوشیں ہیں اس کا ایک زمانہ معترف ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ آل اوور دا ورلڈ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میری مراد ہے سید مودودی مرحوم و مخصوص سے۔ انہوں نے اپنی خلافت و ملوکیت میں بھی اس واقعہ کا ذکر کیا، ابن اسیر نے بھی اس کو نقل کیا، اور دیگر آپ کو دیگر کتابوں میں بھی اس کا حوالہ مل جائے گا۔ تو اب جب اس نے صورتحال یہ دیکھی کہ اکابر صحابہ میں سے کوئی شخص بھی میرے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ انصار مدینہ تو مجھے آج بھی وہی دور جاہلیت والے ابو سفیان کا بیٹا سمجھ رہے ہیں اور اسلام دشمنی سمجھ رہے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے۔ تو خیر اس نے جب غور کیا اور اپنے ایلچیوں کے ذریعے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اس وقت مقتدر شخصیات میں سے کون کون ہیں جو اس راہ میں رکاوٹ بنیں گی، تو اس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں شخصیات کو بلایا مسجد نبوی میں۔ بہت خاص واقعہ ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غریب شام نے ایک اور انداز میں گفتگو کی۔ دیکھیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ جس طرح کی سیاست آج کل پوری دنیا میں رائج ہے اس کا بانی یہی شخص ہے۔ اس کو ہم کھلے دل سے، باوجود اس کے کہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ دشمن اہل بیت تھا، لیکن ہم یہ کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ اس طرح کا شاطر سیاستدان دنیا میں شاید پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو یہ میکیاویلی اور یہ اس طرح کے سیاستدان تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اب اس نے ان مقتدر شخصیات کے سامنے بالکل ایک نیا پینترا بدلا۔ انصار مدینہ سے اور انداز میں بات کی، صحابی رسول سے بات اور انداز میں کی، ان شخصیات سے جو کہ نہ صرف خود صحابی ہیں بلکہ اکابر صحابہ اور خلفائے راشدین کی اولادیں ہیں، اب ان سے انداز گفتگو بالکل مختلف ہے۔ لیکن یہاں یہ بات عرض کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات شیعہ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھ لیں، اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھ لیں، انہوں نے ہمیشہ آل رسول سے وفا کی۔ تو دونوں نے جو وفا کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تربیت میں اور ان کی صحبت میں کہ دونوں نے جان نثاری کا حق ادا کر دیا۔ تو اس لیے جو یہ حضرات بدگمانی رکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، یہ غلط ہے۔ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے پروانوں کی طرح آل رسول کا ہمیشہ ساتھ دیا، اور دونوں کو شہید کیا گیا بڑی بے دردی سے۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پہلے بعض روایات کے مطابق کاٹی گئی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک کاٹی گئی ہے، اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو تو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو باپ نے بہت کچھ سمجھایا ہوگا کہ بیٹا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم نے آل رسول کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور مجھے تو ان دونوں کی شخصیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہی صحیح بخاری والا فقرہ نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ کی قسم مجھے اپنی آل سے کہیں زیادہ آل محمد سے پیار ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کا قول ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آل محمد کی محبت میں پوشیدہ سمجھا۔ تو دونوں نے پروانوں کی طرح یہاں تک جان نثاری کا مظاہرہ کیا
کہ دیکھیں جنگ جمل میں ان کی ہمشیرہ حضور مولا علیہ السلام کے مد مقابل ہے، اس کے باوجود محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حضور مولا علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ بڑا قابل غور نقطہ ہے۔ اس کا مطلب کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تربیت ایسی کی تھی، بہت کچھ اپنی آل اولاد کو سمجھا کر گئے تھے، تو ان کے حوالے سے شیعہ حضرات کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرکیف اس نے اب ان کے سامنے ایک اور انداز میں گفتگو کی اور بڑی نرمی سے بات کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ آپ سب میرے بیٹوں کی طرح ہیں، یعنی کمال کی شاطرانہ سیاست ہے۔ آپ سب میرے بیٹوں کی طرح ہیں، تو یزید بھی میرا بیٹا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بھی آپ کا بھائی ہے، تو اس طرح کریں کہ اپنے بھائی کی ولی عہدی کو قبول کر لیں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اندر خون صدیق اکبر تھا اور جو پیکر صدق و وفا کے بیٹے تھے، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے فوراً کہا معاویہ ابن ابی سفیان، اس بدعت کا ارتکاب نہ کرو اور اس امت کے کیسر و کسرا نہ بنو۔ اس پر وہ بڑا پریشان ہوا، جھنجھلایا کہ میں نے تو بڑے طریقے سے ان کو مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ تو بڑی بے باکی کے ساتھ سچ کا اور حق کا اظہار کر دینے والے لوگ ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اچھا مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ بڑی بے بسی کا اظہار کیا، جیسے اگر یزید کو ولی عہد نہ بنایا تو پتہ نہیں کون سا ارکان اسلام میں سے رکن مس ہو جانا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایسے کرو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، نئی بدعت کا آغاز نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو۔ تو اسے کہا حضور کی سنت کیا ہے؟ اب یہ حضور کی سنت اس کو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں، تو کون سی صحابیت بھائی؟ صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حضور کی صحبت میں وقت گزارا ہو، تزکیہ نفس کیا ہو، وہ صحابی ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسی صحابیت ہے تو ایسی تو ہندا کے پاس بھی تھی، اس کا بھی یوم منا لیا کرے۔ ایسی صحابیت تو ابو سفیان کے پاس تھی، اس کا بھی یوم منا لیا کرے۔ ایسی صحابیت تو ذوالخویسرہ کے پاس بھی تھی، اس کا بھی یوم منا لیا کرے۔ ایسی صحابیت تو منکرین زکوٰۃ کے پاس بھی تھی، ان کا بھی یوم منا لیا کرے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ اب حضور کی سنت تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بتا رہے ہیں، تو کون سا اس نے حضور کی صحبت میں رہ کے علم اور اکتساب فیض کیا؟ کوئی اس نے صحبت رسول سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ایک دفعہ بلایا گیا تو کہنے لگا میں کھانا کھا رہا ہوں، رسول نے فرمایا اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ وہی بات اس کے حق میں پوری ہوئی۔ اچھا خیر، تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی امت پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا، اور امت پر یہ چھوڑ دیا کہ امت جیسے مرضی ہوگی اپنی مشاورت اور رائے سے خلیفۃ المسلمین کا انتخاب کر لے گی۔ تو امت نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے، تم بھی ایسے کرو۔ جب تم نے مر جانا ہے تو امت خود ہی فیصلہ کر لے گی۔ تو اس پر اسے کہا نہیں، اب تمہارے درمیان ابو بکر اور عمر کہاں؟ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ شاطرانہ سیاست ختم تھی اس بندے کی۔ تو کہنے لگا اب تم میں ابو بکر اور عمر کہاں؟ تو انہوں نے کہا اچھا ایسے ہے، حضور کی سنت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور واقعی ہمارے درمیان ابو بکر اور عمر نہیں، لیکن میں انہی کا بیٹا ہوں، اور یہ سیدنا علی اور مرتضیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے ہی ہیں، اور یہ حضرت عمر کے ہی صاحبزادے ہیں، تم سے تو زیادہ ہی بہتر سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، ہر دلیل کا جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ جاہل کو اگلی دلیل دی جاتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑنا چاہتے تو پہلی دلیل پہ ہی نمرود کو پکڑ لیتے، لیکن آپ نے کہا اچھا اس بات پہ اس سے کیا بحث کرنی کہ زندگی اور موت کا ڈفرینس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا مشرق سے اللہ نکال دے تو مغرب سے نکال دے۔ تو جاہل کے ساتھ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو باہر کیا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تم ایسے کرو، تم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کر دو۔ تو پوچھنے لگا ان کا طریقہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی ایسے شخص کو
वली अहद मुकर्रर नहीं किया जो आपका रिश्तेदार हो, बल्कि एक ऐसे शख्स को खलीफातुल मुस्लिमीन चुना जिसका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं था। तो तुम भी अपने बेटों को छोड़ो और किसी ऐसे शख्स को वली अहद मुकर्रर कर दो। तो कहने लगा ये शर्त मुझे कबूल नहीं है, मतलब कि बनाना उसी पलीद को है। और लोग कहते हैं इज्तिहादी गलती, सुभान अल्लाह, क्या लफ्ज़ सुन्नियों के हाथ लगा है। ख़ास तौर पे सुन्नी तो इनको कहना भी नहीं चाहिए, खारजी और नासबियों के हाथ क्या लफ्ज़ लगा है इज्तिहादी गलती। इज्तिहादी गलती होती है जब आपसे गैर इरादी तौर पर हो जाए। ये नहीं कि आपको समझाया जा रहा हो, कुरान और सुन्नत के हवाले दिए जा रहे हैं और आप फिर भी इसरार करें, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह पर डट जाना और इसरार करना तो कबीरा गुनाह है। और बल्कि इसमें मुहक्किकीन फरमाते हैं कि कबीरा गुनाह ये भी है कि अगर आप किसी छोटे गुनाह पर अड़ जाएं तो वो ज़िद ही उसको कबीरा गुनाह बना देती है। तो यहाँ बार बार समझाया जा रहा है, ये आज आगे उधर ही सुई अटक जाती है कि नहीं उसके अलावा कोई नहीं। तो खैर उन्होंने कहा अच्छा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत पे भी अमल कबूल नहीं है, तो फिर ऐसे करो कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीके पे अमल करो। तो इसने पूछा कि उनका तरीका क्या था। आप देखें कि हर चीज़ से लाइलम, हुज़ूर की सुन्नतों का तो पता नहीं है, खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नतों और तरीके का भी कोई पता नहीं है। तो बहर कैफ़ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये किया था कि उन्होंने अपने शहादत से कबल 6 लोगों की मजलिस शूरा बना दी थी। तो उन्होंने मुशावरत से ये तय किया कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन होंगे, तुम भी ऐसा करो। तो इस पर ये नाराज़ हो गया, इसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने जो फ़ैसला कर लिया वो अटल है। यानी उनकी दलाइल जो थे इतने कतई और इतने वाज़े थे और बराहीन इतनी हुज्जत कामिला थी कि ये शख्स लाजवाब हो गया, नाराज़ हो गया और वहाँ से चला गया। उसके बाद इसने एक और शातिराना सियासत का जो है वो आगाज़ किया और एक और चाल चली। चुनांचे ये खिलाफत व मलूकियत में आप इसको पढ़ सकते हैं, इब्न असीर ने भी इसका ज़िक्र किया। इसने कुछ जो जल्लाद थे उनको इन चारों शख्सियात के ऊपर मुकर्रर कर दिया कि जब तक मैं न कहूँ तुमने इनको बाहर नहीं निकलने देना। इन चारों को जल्लाद के हवाले कर दिया गया और इनको एक किस्म का नज़र बंद कर दिया गया। उसके बाद इसने अहले मदीना को बुलाया और अहले मदीना के सामने एक खुतबा दिया और खुतबे के बाद कहा कि कौन हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यज़ीद की वली अहदी को कबूल नहीं किया। उन साहब ने तो बरज़ाओ रग़बत कबूल कर लिया है, तुम अपनी बात करो। अब लोग सादा लोही में इसके कहने में आ गए और उन्होंने ये जाना, चूँकि बड़ा करीब का ज़माना है कि कोई शख्स मेंबर रसूल पर बैठकर कम से कम झूठ तो नहीं बोल सकता। उनको क्या पता था कि ये अबू सुफियान का बेटा है, ये कलेजा चबाने वाली हिंदा का बेटा है। तो अमीर शाम ने इन हज़रात को, चारों हज़रात को एक मकान में नज़रबंद किया और अपने जल्लादों से ये कहा कि जब तक मैं हुक्म ना दूँ तुमने इनको बाहर नहीं निकलने देना। और दूसरी तरफ एक और जगह पे मस्जिद नबवी में लोगों को इकट्ठा किया और उनसे मुखातिब होकर ये कहा कि कौन है वो लोग जो कहते हैं कि इन हज़रात ने बैत नहीं की, इन्होंने तो बरज़ाओ रग़बत बैत कर ली है। तो लोग इससे पहले कि इन हज़रात से तस्दीक करते और ये सवाल करते कि अगर उन्होंने बैत कर लिया तो वो कहाँ हैं इस वक्त, लोगों ने ये सवाल नहीं किया। लोगों ने इसकी बात पर एतबार कर लिया क्योंकि लोग बड़े, ये क़ुरून उला का ज़माना है, लोग ये तवक्को ही नहीं कर सकते थे कि कोई मेंबर रसूल पर बैठकर लोगों के सामने इतना बड़ा झूठ बोलेगा और इतना बड़ा द्रोह होगा। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि द्रोहगोई का कौन सा मसला था, ये उस शख्स का बेटा था जिसकी सारी ज़िंदगी इस्लाम दुश्मनी में गुजरी और उस शख्स का बेटा था
جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو اسلام دشمنی تو اس کی سرشت میں شامل تھی، اور جھوٹوں کی تو اس نے خوراک کھائی ہوئی تھی ساری زندگی، انہی کی پرورش کا نتیجہ تھا یہ سارا وطن اور یہ ساری قامت۔ تو اس لیے اس نے صاف اور سفید جھوٹ بولا اہل مدینہ کے سامنے، اور ان حضرات کو ایک جگہ نظر بند کر دیا گیا، اور دوسری طرف یہ پروپیگنڈا کیا کہ ان لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اور لوگ سادہ لوگ تھے، انہوں نے تحقیق کے بغیر اس کی بات پر اعتبار کر لیا، اور یوں اس نے یزید کی وہاں سے بھی بیعت لے لی۔ اچھا، بیعت لینے کے بعد جیسے ہی اس نے دوبارہ اپنے عزائم ظاہر کیے، تو سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ مدینہ المنورہ میں پھر خون خرابہ ہو اور ہم لوگوں کو اس بات پر قائل کریں کہ اس نے آپ سے دھوکے سے بیعت لی ہے، ہم نے بیعت نہیں لی، انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ابھی فی الحال ہمیں مکہ المکرمہ چلے جانا چاہیے۔ یہاں ذرا رک کر ایک بات سماعت فرمائیں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پگھلا کے رکھ دے گا۔ حدیث مبارکہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اس کو جہنم میں پگھلا کے رکھ دے گا۔ یہ جن پر جلاد مقرر کیے جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ صرف اہل مدینہ ہی نہیں بلکہ خلفائے راشدین کی اولادیں ہیں، ان میں سے ایک نواسہ رسول ہیں، قرآن پاک کی نص قطعی کے مطابق فرزند رسول ہیں، سبط پیغمبر ہیں، سبط شیر خدا ہیں، اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تیسرے ان کے نواسے ہیں، چوتھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ صرف اہل مدینہ ہی نہیں، صحابہ بھی ہیں اور خلفائے راشدین کی اولادیں بھی ہیں۔ تو ان شخصیات کو خوف زدہ کرنے والوں پر کیا حضور کے فرمان کا اطلاق نہیں ہوگا؟ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ اس کو بچانا چاہتے ہیں شوق سے بچائیں، مگر پھر ایمان نہیں بچا پائیں گے، یا ایمان بچا لیں یا اس کو بچا لیں، کیونکہ یا حضور کی ماننی پڑے گی یا کسی مولوی کی ماننی پڑے گی۔ حضور کی کسی صحیح حدیث کا انکار حضور کا انکار ہے، اور قرآن پاک کی کسی آیت مبارکہ کا انکار اللہ کا انکار ہے، تو یہ کفر ہے۔ تو فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تو بہرکیف یہ چاروں شخصیات مدینہ المنورہ سے اس شخص کے شر سے بچنے کی خاطر ہجرت کر گئی، چاروں نے ہجرت کی ہے عارضی طور پہ، مدینہ کی حرمت مدینہ سے مکہ المکرمہ یہ تشریف لے گئے، اور جب یہ وہاں تشریف لے گئے تو یہ شخص پھر ان کے پیچھے وہاں بھی گیا ہے، مکہ المکرمہ بھی، اور وہاں بھی ان کو ڈرانے دھمکانے اور قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن چاروں شخصیات کو قائل کرنے میں ناکام رہا۔ آج کی قسط میں ہم اتنی ہی گفتگو عرض کریں گے، انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید واقعات کا ذکر کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ والسلام۔